نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا، جمع ہونا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیں کہ میں بہت قریب اور میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں دعا کرنے کا، مانگنے کا حکم دیا ہے۔ دعا بہت آسان ہے اور بہت ہی اونچا عمل ہے۔ آسان اتنی کہ اس کے لیے نہ تو قبلہ رو ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے بیٹھنا شرط ہے، نہ اس کے لیے قیام شرط ہے، نہ اس کے لیے رکوع اور سجدہ شرط ہے، نہ اس کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت ہے۔ جب آپ چاہیں آپ اللہ تعالی سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے لیے الفاظ بھی شرط نہیں۔ اللہ تعالی جو جس طرح سے، جن الفاظ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو الفاظ ادا نہیں کر سکتا، گونگا ہے، وہ بھی یعنی زبان نہیں رکھتا، گونگا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اگر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ اس کی فریاد کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو دعا کو اللہ نے بہت آسان کر دیا، اور اونچا، اتنا اونچا عمل ہے، اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے ہڈی میں مین چیز گودا ہوتا ہے اس کا، تو گویا دعا عبادت کا نچوڑ ہے، بہت ہی اونچا عمل ہے۔ اور دعا انبیاء کا شعار ہے، اولیاء کا شعار ہے، اللہ کے محبوبین کا شعار ہے۔ اللہ کے جو محبوبین ہیں، انبیاء، رسل،
صلحاء وہ اللہ تعالی سے مانگتے ہیں۔ پھر دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے بعض جگہیں ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، بعض ٹائم ہیں جن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، بعض دن ہیں جن دنوں میں دعا قبول ہوتی ہے، بعض لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ مثلا بیت اللہ شریف میں دعا کی جائے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتی ہے۔ بیت اللہ شریف میں علماء نے 12 مقامات ایسے لکھے ہیں، 12 جگہیں ایسی لکھی ہیں، ان جگہوں پر دعا کی جائے اللہ قبول فرماتی ہے۔ ان جگہوں میں ایک جب آدمی بیت اللہ پر نظر ڈالے، پہلی نظر ڈالے، جو دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تیسرا، ملتزم پر جو بیت اللہ شریف اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ صفا پر دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ مروہ پر دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان جو وقت آدمی چکر لگاتا ہے، اس موقع پر دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو 12 جگہیں علماء نے لکھی ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بعض اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ مثلا رات کے آخری پہر میں دعا مانگیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتہ ندا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کوئی ہے ہم سے مانگنے والا، کوئی ہے بیماری سے نجات چاہنے والا، کوئی ہے ہم سے دوستی کرنے والا، کوئی ہے رزق میں کشادگی چاہنے والا۔ تو رات کے آخری پہر میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ بارش ہو رہی ہو اس وقت جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ جہاد میں جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح افطار کے وقت میں جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی اسی طرح ختم قرآن کے موقع پر آپ نے قرآن پڑھا، پڑھتے پڑھتے آپ کا قرآن مکمل ہو گیا، اب جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ لیکن ہم جو ہے اس معاملے میں سستی برتتے ہیں، تو ختم قرآن کے موقع پر جو دعا مانگیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اسی طرح اور بے شمار مواقع ہیں۔ مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، جو سفر میں ہوتا ہے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔
اسی طرح والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ ایسے قبول فرماتے ہیں جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول فرماتے ہیں. اور اسی طرح ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ پاک کون سی دعا ایسی ہے جو رد نہ ہو. فرمایا اس زبان سے نکلی ہوئی دعا جس زبان سے کبھی گناہ نہ ہوا ہو. اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی جس زبان سے کبھی گناہ نہ ہوا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ پاک وہ کون سی ایسی زبان ہوگی جس سے کبھی گناہ نہ ہوا. فرمایا وہ ایک مسلمان کی زبان دوسرے مسلمان کے حق میں پاک ہے، معصوم ہے. میری آپ کی زبان ہمارے لیے گناہگار ہے، دوسرے کے لیے معصوم ہے. فرمایا ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح مظلوم کی دعا، خواہ وہ مظلوم جو ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور اسی طرح جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے، جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے اگر آدمی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دیکھیں اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ بھئی فلاں وقت آنا آپ کا کام کر دیں گے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ فلاں وقت جاؤں گا میرا کام ہو جائے گا. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے کہ فلاں فلاں وقت میں مانگو گے تو قبول ہوگی، فلاں فلاں کی قبول ہوگی، فلاں فلاں وقتوں میں مانگو گے قبول ہوگی، فلاں فلاں جگہ پر مانگو گے تو قبول ہوگی. لیکن ہماری محرومی ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. اور سچی بات ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس وقت اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہوتا. لیکن دل کی غفلت کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو قبول نہیں ہوتی. دل کے دھیان کے ساتھ مانگی، دل پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو. اور اسی طرح ایسا شخص جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. نشہ کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو دعا بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص دعا کا حق دیا کہ ہم آپ کی دعا قبول فرمائیں گے. ہر نبی نے اس دعا کو اختیار کر لیا اپنی زندگی میں، اس دعا کو اختیار کر لیا اپنی زندگی میں. فرمایا میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ لیا، میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ لیا. دنیا میں میں نے وہ دعا نہیں مانگی اور آخرت میں وہ میری دعا کیا ہوگی؟ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، مغفرت فرما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کل قیامت کے دن میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے.
حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ اور صحابہ بھی 70,000 تو بہت کم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان 70,000 میں ہر ایک فرد کے ساتھ 1,000 الگ ہوں گے. اور پھر فرمایا آپ نے کہ اتنی تعداد ہوگی کہ بیان نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ اپنا لپ بھر کر میری امت کے لوگوں کی مغفرت فرما دیں گے. فرمایا 3 لب بھریں گے یوں. اور یہ دیکھیں ایک بات پہلے سمجھ لیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا، ید کا استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے ہاتھوں پر قیاس نہیں کر سکتے. کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہمیں اس کا معنی معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ کے لیے پنڈلی کا لفظ آیا ہے لیکن اس کو ہم اپنی اس پنڈلی پر قیاس نہیں کر سکتے. اس کا معنی معلوم ہے، کیفیت اللہ جانتے ہیں. کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق. جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ 1 لب بھر کر کے اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ اور اضافہ کر دیں، اور اضافہ کر. آپ نے ارشاد فرمایا پھر 1 اور لب بھر دیں گے. فرمایا یا رسول اللہ 1 اور اضافہ کر دیں، اور اضافہ کر دیں. آپ نے فرمایا 3ری مرتبہ. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ اور اضافہ کر دیں. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی لب اتنی ہوگی کہ اس میں تو ساری انسانیت آ سکتی ہے، ایک ہی میں ساری انسانیت آ سکتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا عمر نے سچ کہا، عمر نے سچ کہا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے ہر نبی کو ایک خاص دعا کا حق دیا، جس کے لیے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کی دعا قبول کریں گے. ہر نبی نے وہ دعا اس دنیا میں مانگ لی، میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیا. اور وہ دعا کیا ہوگی؟ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. اس دعا کے ضمن میں اللہ تعالیٰ مجھے راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ مجھے راضی کر دیں گے. اور آپ نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی ایک ایک امتی کی مغفرت نہ کروا لوں. لیکن یہاں ایک بات اچھے سے یاد رکھیں. ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے، رات کو آپ کی خدمت سر انجام دیتے تھے، وضو کے لیے پانی، دیگر چیزیں یہ انتظام کیا کرتے تھے. رات میں حضور کی خدمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خوش ہوئے اور خوش ہو کر فرمانے لگے ربیعہ مانگو مانگو مانگو. کیا مانگتے؟ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ حضور ان سے فرما رہے ہیں کہ مانگو. کیا مانگتے؟ وہ کتنے اونچے آدمی تھے. فرمانے لگے یا رسول اللہ بس میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ بھئی ربیعہ اور مانگو.
کہا یا رسول اللہ بس جنت میں آپ کی رفاقت، اگر جنت میں آپ کا ساتھ مل گیا سب کچھ مل گیا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا اور مانگو، یا رسول اللہ بس جنت میں آپ کی رفاقت مانگو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ربیہ پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ کیا مطلب؟ پھر عبادات میں کمی نہ آنے دو، جس قدر تمہاری وسعت ہے، طاقت ہے، عبادات پر قائم رہو، فرائض کو پورا کرو، واجبات کو پورا کرو، سنن اور نوافل کا اہتمام کرو۔ تو پتہ چلا کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پر شفقت ہونی ہے، آپ کی جن پر توجہ ہونی ہے، وہ لوگ ہیں جو اس لسٹ میں اپنا نام لکھوا دیں جس لسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سفارش فرمائیں۔ تو میرے عزیزو، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور آگے جو مہینہ آ رہا ہے وہ دعا ہی کا ہی مہینہ ہے، رمضان المبارک۔ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام دنوں میں انسان مواقع ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے کہ بھئی کوئی ایسا موقع مل جائے، کوئی خاصی گھڑی مل جائے، اور رمضان میں اللہ کی رحمت ڈھونڈتی ہے بندے کو کہ یہ بندہ کسی نہ کسی بہانے سے آئے اور مانگے اور اس کا کام ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آگے آنے والا ہے۔ اس مہینے میں بہت ہی زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اور میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا اور ابھی بھی عرض کرتا ہوں، خاص طور پر جو ہماری مستورات ہیں ان سے بھی، باقی حضرات سے بھی، کہ دیکھو اس مہینے میں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرو کہ مشتبہ لقمہ پیٹ میں نہ جانے دو۔ اور اگلی بھی بات کہتا ہوں، دیکھو میں بازار کی چیزوں سے منع نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ ہل چلایا کرتے تھے، ان کا نام تھا مولانا فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے بزرگ تھے اور یہ اپنے کھیت میں، اپنی زمین میں فصل کاشت کیا کرتے تھے۔ تو زمین کو جب ٹھیک کرتے تو باوضو ہو کر اور تلاوت کے ساتھ، جب دانہ اس میں ڈالتے تو باوضو ہو کر، جب کاٹتے تو باوضو ہو کر تلاوت کے ساتھ، اور جب آٹا اس کا تیار کرتے تو باوضو ہو کر، جب آٹا گندواتے تو باوضو ہو کر، پھر فرماتے کہ کاش کھانے والا بھی باوضو ہو کر کے کھائے، کھانے والا بھی باوضو ہو کر کے کھائے۔ اور فرمایا کرتے تھے، علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی 40 دن تک میرے پاس رہے اور میرے گھر کا کھائے اور میرے پاس رہے، 40 دن کے بعد اس کی دل کی آنکھیں نہ کھل جائیں تو مجھے پکڑ لیں، اللہ اس کے دل کی آنکھیں کھول دیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ بے نمازی کے ہاتھ کی چیزیں نہ کھائیں، اپنے گھر کی چیزیں کھائیں، بازار کی چیزیں کم سے کم استعمال کریں۔ وہ چیزیں جن کے بغیر گزارا نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گھر میں ہماری مستورات، تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، وہ کھانا جو آپ کے گھر کی مستورات نے تیار کیا ہوگا، نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کے، تہجد پڑھ کے،
عصر کی نماز پڑھ کے وضو کے ساتھ تیار کیا ہوگا، چند دن کے کھانے سے آپ کی کیفیت بدل جائے گی، اور وہ کھانا جو جس کے یہ ہی نہیں پتا کہ تیار کرنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، پاک ہے ناپاک ہے، کیا ہے، یاد رکھو میرے عزیزو، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے۔ کھانا تیار کرنے میں جو ہماری مستورات ہیں، جب وہ باوضو ہو کر نفل پڑھ کر ذکر کے ساتھ کھانا تیار کرتی ہیں، افطاری تیار کرتی ہیں، سحری تیار کرتی ہیں، ایک بات بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بہت کیفیات آتی ہیں، تو آدمی سمجھتے ہیں کہ شاید میری عبادت کا دخل ہے، نہیں، یہ پیچھے سے آ رہا ہے معاملہ، اور وہ پیچھے سے ہماری مستورات کا تقوی، ان کی للہیت، ان کا ذکر، ان کا باوضو ہونا، ان کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، ان کے اثرات اور ان کے ہاتھوں کی برکات اللہ تعالیٰ کھانے میں شامل فرماتے ہیں، اور وہ کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو ہمارے دل کا نور بڑھ جاتا ہے، ہمارے دل کے انوارات بڑھ جاتے ہیں، ہماری دعاؤں میں اضافہ ہونے لگتا ہے، ہماری دعاؤں میں رکت آنے لگتی ہے، ہماری دعاؤں میں یکسوئی آنے لگتی ہے، عبادت میں ہمارا دل لگنے لگتا ہے۔ تو یہ صرف اپنی محنت شامل نہیں، اس میں پیچھے ہماری مستورات کی محنت شامل ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو اس بات کا لحاظ ہی نہیں کرتا کہ نمازی کا ہے یا بے نمازی کا ہے، پاک کا ہے یا ناپاک کا ہے، آپ لکھ لیں اس کی عبادات میں، اس کی دعاؤں میں وہ کیفیت ہو سکتی ہی نہیں۔ دیکھو، اچھا پٹرول ہو تو ایوریج بڑھ جاتی ہے، پٹرول اچھا ہو گاڑی کی ایوریج بڑھ جاتی ہے، اور اگر پٹرول ہلکا ہو تو گاڑی کی ایوریج کم ہو جاتی ہے۔ غذا پاکیزہ ہو، طیب ہو، تیار کرنے والے اچھے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہماری روحانیت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، ایک آدمی بازار میں نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی مسجد میں پڑھ رہا ہے، جگہ کے بدلنے سے کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایک آدمی یہاں نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے، جگہ کے بدلنے سے کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب جگہ کے بدلنے سے کیفیت بدلتی ہے تو بالکل اسی طرح سے غذا کے بدلنے سے بھی کیفیت بدلتی ہے، غذا کے دینے والے سے بھی کیفیت بدلتی ہے۔ تو ہم اپنی مستورات کو اللہ تعالیٰ کی اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھیں کہ ان کی برکت سے ہماری روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اسی پر اکتفا کریں انشاءاللہ۔ اور دعاؤں کا مستورات سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت میں 5-10 منٹ دعا کے لیے ضرور رکھیں، دعا کے لیے ضرور رکھیں، اور اس موقع پر دعا کی جائے۔ اور اگر گھر کے سارے افراد جمع ہو کر کے دعا کریں پھر تو کیا ہی بات ہے، فردن فردن کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگلا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث میں آتا ہے، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ تو دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔